غزہ، اور غزہ کے ریپریزنٹیٹیو ہمارے ساتھ ہیں جلال الفرا صاحب۔ سمپل ایک چیز پوچھوں گا، پچھلے دنوں پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے کہا وینزویلا کا پریزیڈنٹ کو امریکہ اٹھا کے لے گیا کہ کاش کوئی دعا کریں کہ کوئی نیتن یاہو کو بھی اٹھا کے لے جائے، اغوا کر کے لے جائے۔ تو میں ایک حدیث دیکھ رہا تھا، لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، ہر بیماری کی اللہ نے دوا پہلے بھیجی ہے، بیماری بعد میں ہے۔ اسرائیل 48 میں بنا، اس کی دوائی 47 میں پاکستان پہلے اللہ نے تجویز کر دی تھی۔ آپ یہ بتائیں کہ ان کے اسٹیٹمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ امریکہ جو ٹرمپ ہیں، بجائے وینزویلا کے پریزیڈنٹ کو اٹھانے کے لاکھوں فلسطینیوں کا سر عام قاتل، اس کو کیوں نہیں اٹھانے کی تیاری کر رہے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ سب سے پہلی بات تو میں آپ کے سوال کا جواب اس آیت سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، صدق اللہ العظیم۔ دیکھیے خواجہ آصف صاحب کے جو بیان ہے یا جو باتیں ہیں، یہ اس موجودہ دور میں تو ہونا مشکل ہے کہ کوئی نتنیاہو کو اٹھائیں۔ نتنیاہو تو اٹھانے کی تو دور کی بات ہے، نتنیاہو کے خلاف ایسے ممالک ہیں جو آج تک بیان بھی نہیں دیتے، ٹھیک ہے، ان کے خلاف بھی بیان نہیں دے رہے۔ اور نتنیاہو کو آپ کیسا اٹھا سکتے، یا کس میں ہمت ہے اس دنیا میں اس کو کہ نتنیاہو کو اٹھانے میں، کہ جن کا باپ بڑا بدماش ہے، اس پورے دنیا کا جو ہے نا طاقتور باپ ہے، ڈونلڈ ٹرمپ ہے۔ تو ظاہر ہے اس دنیا، اس آج کل کے دور میں ڈاکٹر صاحب ایسے ایک ملک اٹھا سکتا ہے تو اس پہ آ جاؤں گا میں۔ دیکھیے آج کل کا دور ایسا نا کہ بدماشی کا دور۔ خالد بھٹی صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی ہے، خالد چشتی صاحب، خالد صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ طاقتور جو ہے نا، طاقتور جب طاقت کا نشے میں ہوتا نا تو بڑا مطلب آپ ان سے ہر چیز کا توقع شتر بے محال۔ یا ہاں بالکل ہے۔ دیکھیے آپ وینزویلا کا جو صدر کو، یار میں نے کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں ہے اس کی اہلیہ کا منہ سوجا ہوا ہے نا کہ آپ کسی کے ملک میں گھس کے جو ہے نا اور اس کا صدر کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں، اتنے اندھیر نگری۔ اچھا دوسری لا لیسنس کی اعلیٰ مثال ہے، سر انہوں نے تو بین الاقوامی کے سارے قوانین سر رولز دجے اور یہ انہی کے لیے نا، گھر کی لونڈی ہے اب قانون۔ نیتنیاہو کی جو بات ہے ڈاکٹر صاحب، نیتنیاہو جب تک کہ یہ اورنج کلر کا، اورنج موسمی جو کلر کا صدر بیٹھا ہوا نا ڈونلڈ ٹرمپ، ہم تو عرب میں اس کو اورنج بولتے ہیں نا کیونکہ شکل ان کا اورنج ہے نا، بالکل رنگ ہے۔ جب تک یہ طاقتور پاور یہ ٹرمپ موجود ہے تو یہ جو بگراوا، یہ جو بدماش بیٹا ان کا نیتنیاہو، میرے بچوں کا جو قاتل ہے، وہ بدماشی کرتا رہے ان گا۔ دونوں کی دماغی حالت ٹھیک ہے نفسیاتی؟ آپ کو سر حالات اگر ٹھیک ہوتا تو آج دیکھیں، آج کیا تاریخ ہے؟ 10 جنوری 2026 ہے نا، نیا سال ہے سر۔ 7 اکتوبر 2023 سے لے کر آج تک انہوں نے جو غزہ کے اندر کیا ہے، لاکھ سے اوپر فلسطینی شہید ہوئے، سر لاکھ سے اوپر ابھی بھی ملبہ کے نیچے سے ہم اپنے بچے نکال رہے ہیں ابھی سر، نکالنا۔ ابھی لیٹسٹ اپڈیٹ کیا ہے؟ اپڈیٹ کیا میں آپ کو تو بتاتا ہوں۔ دیکھتے سب اول تو یہ جملہ جو ہے نا، میں ہر نیوز چینل میں بولتا ہوں یار، جنگ بندی کا لفظ میرا سامنے آپ نہ کہیں، جنگ بندی نہیں ہے، میڈیا ریکوری بندی ہے، میڈیا کوریج بندی، کوریج، یس میڈیا کوریج بندی جنگ ہے۔ نہیں بند ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب 23 اکتوبر سے لے کر 10 اکتوبر یہ جب یہ نام نہاد معاہدہ ہے، جب وہ نافذ العمل ہوا، اب تک شہادت ڈیلی بیسس پہ ہو رہا ہے، لیکن ڈیلی غزہ کے عوام کو اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ اور ایک بات اور میں آپ کو بتائیے، دیکھیے معذرت، اس وقت غزہ کے صورتحال ایسا نا، غزہ کے اوپر جو جنگ تھا، جو چل رہا تھا 2 سال سے، بمباری ہے، بس فرق بس اتنا ہے، بمباری کے بجائے ابھی زمین حملہ، ٹارگٹ کلنگ ہے، اور بھوک پیاسا لوگوں کو مار رہے، سردی میں لوگوں کو مار رہے، بارش میں لوگوں کو خیمے اڑ گئے ہیں سر، کچھ بھی خیمے ہوئے، کوئی خیمے نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو مطلب یہ کہ قتل عام کا جو مہم ہے نا وہ چل رہا ہے، اس کی حیت تبدیل ہوئی، بس یہ طریقہ کار تھوڑا سا تبدیل ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ باقی ہاں یہ بس بدقسمتی سے ہمارے مسلمان میڈیا ان کو فلانا اداکار کا مگنی، فلانا اداکارہ کی طلاق ہو گیا، فلانی جنگلات میں، فلانی جنگل میں، فلانے ملک امریکہ کے یا اس میں وہاں پر آگ لگی ہے،
ان کو غزہ میں جو آگ لگی ہے نا ان کو نظر نہیں آ رہی ہے. سوائے ہمیں نہیں کہہ نہیں سنو نیوز کی میں خوشامد نہیں کروں سب سے, یہ تو آپ اس کو سائڈ پہ رکھے. ان کو جو غزہ کے اندر جو ابھی ڈاکٹر صاحب ہولوکوسٹ سے پہلے قصوری صاحب بات کر رہے تھے ہولوکوسٹ کے, ہمارے مسلمان میڈیا کے, میں مسلمان میڈیا کی بات کرتا ہوں, ان کو آج ابھی بھی ان کو غزہ کے اندر کچھ چیز نظر ہی نہیں آ رہی. آپ کو ایک بات تو جی بریک میں جانے سے پہلے خالد چشتی صاحب موجود ہیں, ڈاکٹر شادیہ بھی ہیں. یہ تحدیث نعمت کے طور پہ پاکستانی اور انٹرنیشنل میڈیا پہ تحدیث نعمت کے طور پہ سب سے زیادہ پروگرامز, ویلاگ, پوڈ کاسٹ فلسطین اور غزہ پہ سنو ٹی وی نے بالکل میں گواہی دیتا ہوں, میں غزہ کا ترجمان, میں گواہی دے رہا ہوں. اور یہ ہم احسان نہیں کر رہے, اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے, کچھ نہیں کر سکتے, بات تو کرتے رہیں اور کرتے رہیں گے اور کھڑے رہیں گے. ہم سنو نیوز کے, میں اور میری عوام, غزہ کے عوام میں, ہم اس کے لیے سنو نیوز کی جو جتنی بھی سنو نیوز کے اندر ہیں, اور سب سے پہلے سعد نذیر صاحب کے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ کم سے کم یار انہوں نے ثابت تو کر کے دکھایا کہ ہم بھی مسلمان ہیں, کچھ نہ بھی کرے, کچھ بھی نہیں, آواز تو اٹھا سکے. خود کو کیسے بچانا ہے, غزہ کو کیسے بچانا ہے, فائنل کمنٹ دے دیں. سب میری وہ ڈاکٹر صاحبہ کی جو بات ہے نا, اس میں ایک بات لفظ میں کمنٹ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ آتے ہی دنیا کو بتا دیا کہ میں آیا ہوں جنگ کرنے کے لیے. اس کا میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں. وہ کیا ہے, ڈیفنس منسٹری کا نام ہے اس نے چینج کر دیا نا, وار منسٹری کر دیا نا. یعنی تو اس کا مطلب میں وار کرنے کے لیے آیا ہوں, میں جنگ کرنے کے لیے آیا ہوں. آپ کو پتہ ہے یہ چیز ہے, تو مطلب یہ بھی جنگ, یعنی پہلے سے انہوں نے ورنہ آپ بطور ایک ملک ہے, آپ کی ڈیفنس منسٹری ہوتی ہے, وار منسٹری یہ کہاں پر ہوتی ہے, یہ کہاں کس ملک میں ہے؟ یعنی میں جنگ کرنے کے لیے آیا ہوں, اور آپ کے سامنے جنگیں چل رہی ہے ہر طرف ہے. غزہ کو کیسے بچانا, آپ نے سوال جو کہا نا, غزہ کو کیسے بچانا, غزہ کو صرف مسلمان کو غیرت آنی چاہیے, مسلمان میں یونٹی ہونی چاہیے, مسلمان کچھ کرے, ورنہ غزہ ابھی بچانا تو ڈاکٹر صاحب کچھ بچا ہے ہی نہیں غزہ کے اندر جو بچایا جائے. غزہ کے لیے عرب اور مسلمانوں کو ایک متحد ہو کر کوئی اس طرح اقدام کرنا چاہیے. اس طرح کی باتیں چلتے رہے گی. اس وقت تو غزہ کا مستقبل ڈونلڈ ٹرمپ کے ہاتھ میں ہے. سر ڈاکٹر صاحب, آپ نے ایک سوال کیا ان سے, خالد صاحب سے, مجھ سے بھی, میں کہوں گا مسلمانوں کو مسلمان بننا چاہیے. مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کو قرآن اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کرنا ہے, تو سارا مسلمان بچ جائیں گے, غزہ میں بچ جائیں گے. اور خلافت کا جو طرز, خلافت کا زندگی ہم نے جہاں عزت ہوا کرتی تھی مسلمانوں کی, اگر وہ وقت واپس آئے نا تو مسلمان سیف ہو جائیں گے پورا دنیا میں, غزہ میں, ہر ملک میں. جب تک قرآن و حدیث سے دور ہیں امت مسلمہ کے رسوئی کے علاوہ اور کچھ نہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ نے ایک سوال کیا ان سے, خالد صاحب سے, مجھ سے بھی, میں کہوں گا مسلمانوں کو مسلمان بننا چاہیے. مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کو قرآن اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کرنا ہے, تو سارا مسلمان بچ جائیں گے, غزہ میں بچ جائیں گے. اور خلافت کا جو طرز, خلافت کا زندگی ہم نے جہاں عزت ہوا کرتی تھی مسلمانوں کی, اگر وہ وقت واپس آئے نا تو مسلمان سیف ہو جائیں گے پورا دنیا میں, غزہ میں, ہر ملک میں. جب تک قرآن و حدیث سے دور ہیں امت مسلمہ کے رسوئی کے علاوہ اور کچھ نہیں.